بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ جامعہ مرکز الثقافت السنیہ الاسلامیہ تاریخ کے آئینہ میں کالیکٹ کیرلا ہندوستان کا وہ مشہور شہر ہے جہاں پر صحابہ کرام نے خدمت دین کے لیے اپنے مقدس قدم رکھے۔ اس شہر سے 14 کلومیٹر دوری پر نہایت ہی پرفضا اور خوشگوار مقام کارندور ہے، جہاں آج سے تقریباً 30 سال قبل 1978 میں جامعہ مرکز الثقافت السنیہ کا قیام عمل میں آیا۔ مرکز کے بانی و رئیس الشیخ ابو بکر احمد حفظہ اللہ ورعاہ، انہوں نے اس کی بنیاد قاضی القضات علامہ سید محمد بن علوی مالکی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں 18 اپریل 1978 میں رکھوائی، اور پھر انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ ترقی کی نئی منزلیں طے کرتے گئے، حتیٰ کہ آج انہیں پوری دنیا میں جو مقام حاصل ہے بیان سے باہر ہے۔ آپ نے ایک بات دیگر کیرلا اور خارج کیرلا کے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے ادارے قائم کیے۔ آج آپ کی سرپرستی میں 1-2 نہیں بلکہ تقریباً 150 ادارے، کئی رضاکار تنظیمیں چل رہی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں مرکز میں ہندوستان کے مختلف صوبوں مثلا کشمیر، یوپی، بہار، گجرات، ہریانہ، بنگال، مہاراشٹر وغیرہ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہیں پر عرب، امریکہ، افریقہ، چین، ملیشیا، سنگاپور، نیپال اور دیگر بیرونی ممالک کے طلبے بھی اس مرکز علم و فن میں اپنی علمی پیاس بجا رہے ہیں۔ مرکز میں جس طرح دینی تعلیم کا اعلیٰ انتظام ہے، اسی طرح عصری علوم، صنعت و حرفت اور روزگاری علوم و فنون کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ خصوصاً غریب و یتیم طلباء کے لیے یہاں پر ہر طرح کے سہولیات دستیاب ہے۔ مرکز کے تحت قائم کردہ یتیم خانہ میں تقریباً 1500 یتیم بچے اور 500 یتیم بچیاں مقیم ہے، جن کی دینی و عصری تعلیم و تربیت اور شخصیتوں کے نگار میں مخلص و محنتی اساتذہ و مولفین مصروف عمل ہے۔ ان کے لیے کتاب و قلم، خورد و نوش، علاج و معالجہ، رہائشی مراعات اور دیگر جملے مصاریف و اخراجات کا بار مرکز ہی برداشت کرتا ہے، جو بلا شبہ مثالی اور اہم کارنامہ ہے۔ مرکز کے شعبہ جات میں معہد اعدادی، معہد ثانوی، شریعت کالج، عربی کالج، کالج آف اسلامک اسٹڈیز، شعبہ تخصص، شعبہ اردو، مرکز گارڈن، گلوبل اسٹوڈنٹس ولیج، مدرسہ تحفیظ القرآن، یتیم خانہ برائے طلباء و طالبات، سیکنڈری اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول، گرلز ہائی اسکول، انگلش میڈیم سینئر سیکنڈری اسکول، کشمیری ہوم، ہاسپٹل، ITC، آرٹس اینڈ کامرس کالج، لائبریری، برانچ مولانا آزاد یونیورسٹی، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی اسٹڈی سینٹر، ہاسٹل فار بوائز،
ہاسٹل فار گرلز وغیرہ قابل ذکر ہے۔ جامعہ مرکز الثقافت سنیہ کے علمی منہج کو بہت ساری یونیورسٹی سے معادلہ حاصل ہے، مثلا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جامعہ ہمدرد اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی۔ معادلہ کے تعلق سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ جامعہ مرکز کے 3 شعبے کلیہ اصول الدین، کلیہ شریعہ اور کلیۃ اللغۃ العربیہ کو عالم اسلام کی بے نظیر یونیورسٹی جامعہ ازہر مصر سے معادلہ حاصل ہے۔ 30 سال کے اس قلیل مدت میں جامعہ کے مختلف شعبوں سے 25,000 طلباء و طالبات نے فراغت حاصل کی ہے۔ شعبہ تخصص برائے تحقیقات اسلامی، یہ تحقیقی شعبہ 1991 میں قائم ہوا تھا کہ مدارس اہل سنت کے فارغین فضلاء کو قدیم و جدید علوم و فنون سے متعلق اسلامی موضوعات پر تحقیق و ریسرچ کرایا جائے، جس میں ہر سال 60 طلباء کے داخلہ کی گنجائش ہے۔ اس کورس کی مدت 1 سال ہے۔ علم قرآن و حدیث، علم الاخلاق، تقابلی مطالعہ، عربی ادب، ماڈرن انگلش جیسے موضوعات شامل نصاب ہے۔ اس کورس کی تکمیل پر مولوی کامل ثقافی کی سند دی جاتی ہے، اور اس شعبہ کے قیام کا مقصد چیلنجز کے اس دور جدید میں قرآن و سنت اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے علماء کی ایک خاص ٹیم تیار کرنا ہے۔ مرکز انگلش میڈیم اسکول، جامعہ مرکز کی زیر نگرانی 10 انگلش میڈیم اسکول چل رہے ہیں، جن میں ایک مرکز کیمپس میں اور باقی دوسروں علاقے میں CBSE کورس کے سلیبس کے مطابق اعلیٰ درجے کی تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ مسلم بچوں کے لیے تعلیمی بورڈ آف انڈیا کے سلیبس کے مطابق دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا ہے۔ اس 12 سالہ کورس میں طالب علم کو بنیادی تعلیم و عقائد، اعمال، اخلاق، تجوید، تاریخ، ضروری مسائل پر مشتمل کتب پڑھائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں حلال و حرام کی تمیز، شرائط و فرائض کی سمجھوتا اور اعلام کی درستگی کے بعد طالب علم کے اندر اسلامی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں 5ویں جماعت سے ہائر سیکنڈری تک کے بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولیت بھی موجود ہے، اس لیے ہندوستان کی کئی ریاستوں کے طلباء اس شعبہ میں زیر تعلیم ہے، اور اس شعبہ میں تعلیم و تربیت و دیگر اخراجات کے لیے ماہانہ فیس لی جاتی ہے۔ مرکز کیمپس کے علاوہ کیرلا کے مختلف جگہوں پہ اور گجرات کے راج کوٹ ڈسٹرکٹ کی گونڈل شہر میں، شری نگر کے پامپور ولیج میں اور UP کے لونی میں، اس کے علاوہ مملکت سعودی عربیہ کے جدہ شہر میں بھی مرکز کے ماتحت انگلش میڈیم اسکول چل رہے ہیں۔ جامعہ میں ریاست جموں و کشمیر کے غریب و نادار بچوں کے لیے خاص شعبہ ہے، جس میں لگ بھگ 300 کشمیری بچے ہیں،
ان طلباء کے خورد و نوش کتب و علاج و معالجہ، کپڑے اور رہائشی انتظامات اور دیگر تمام سہولیات مرکز فراہم کرتا ہے۔ ان طلباء کو ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کے ذوق و شوق کے مطابق مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی مرکز ہی کی جانب سے تعاون کیا جائے گا۔ انگلش میڈیم اسکول کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے والے یہ بچے آگے چل کے اسلامی ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے قابل بن جاتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی جامعہ نے نہایت اہم خدمات انجام دی ہے، چونکہ معاشرہ کی ترقی لوگوں کی ترقی پر محمول ہے۔ اس لیے جامعہ نے مینجمنٹ ٹریننگ کے لیے انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریسورسز ایکٹیویشن اینڈ مینجمنٹ احرام نامی شعبہ کی بنیاد ڈالی۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ٹرینڈ گریجویٹس مختلف مدارس اور اسکولوں کی مینجمنٹ پوسٹ میں لگایا جاتا ہے۔ مرکز ہاسپٹل، صحت و علاج معالجہ کے میدان میں پرنور مرکز ہاسپٹل جامعہ کی اہم خدمات میں سے ہے، جہاں پر بے سہارا اور غریبوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری طبی ہاسپٹل، میڈیکل سینٹرز جامعہ کے ماتحت موجود ہیں۔ مرکز کی دیگر فلاحی خدمات: پانی انسانی زندگی کے لیے جزء لا ينفکو کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو پانی کے حصول میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، انہیں اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ عوام کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے جامعہ نے ہندوستان کی مختلف ریاستیں مثلا کرناٹک، دلی، آسام، تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں کنویں کھدوائی۔ اس کے علاوہ جامعہ مرکز غریب و مسکین لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں پیش رہتا ہے۔ مرکز کانفرنسز، ہر 2 سال بعد جامعہ میں ہونے والے کانفرنس ہندوستان کی تمام کانفرنسوں سے بڑی ہوتی ہے، جس میں لاکھوں فرزندان توحید و رسالت شرکت کرتے ہیں، جو عالمی پیمانے پر منعقد ہوتی ہے، جس میں عالم اسلام کے علماء و زعماء شرکت کرتے ہیں، اور اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے یا اس کی سی ڈی ملاحظہ کرنے والوں پر یہ امور مخفی نہیں ہے۔ کچھ رئیس الجامعہ کے بارے میں: علامہ شیخ ابوبکر احمد عالم اسلام کی ایک جلیل القدر شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے عالمی ممالک کے درمیان رابطہ پیدا کر کے ہندوستان کے مسلمانوں اور جماعت اہل سنت کی صحیح ترجمانی کا حق ادا کیا ہے، اور علمی میدان میں مسلمانوں کی ترقی کے لیے جامعہ مرکز الثقافت سنیہ جیسی عظیم الشان اسلامی یونیورسٹی کو وجود بخشا۔ بلا شبہ یہ شیخ صاحب کا ایسا عظیم کارنامہ ہے جسے قوم و مسلم فراموش کرنے کا جرم عظیم کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ شیخ ابوبکر احمد کی وہ شخصیت ہے جو ہندوستان کی طرف سے عالمی کانفرنسوں میں ہندوستانی نمائندہ کے طور پر بلائے جاتے ہیں۔
जैसा कि हमने देखा उन्होंने बहुत सारी आलमी कॉन्फ्रेंसों में हिंदुस्तान के नुमाइंदा की हैसियत में शिरकत की है। शेख साहब ने खिदमत इंसानियत की जिम्मेदारी को निभाते हुए उस कौम को तरक्की की राह पर लाए जो आज़ाद हिंद के बाद मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बढ़ जाने की वजह से तंजीली और इन्हितात का शिकार हो गई थी। बिफज़लिही तआला हिंदुस्तान के ये अज़ीमशान इदारे के बारे में आप सुना, ये आपको वाज़ी हो गया। सुनिए, ये इदारा चलाने के लिए एक दिन गुजारने के लिए 3.5 लाख रुपये की ज़रूरत है। जामिया के पास कोई ऐसे सरमाया नहीं है उस सरमाये से इदारे की अखराजात निकाल सकते हैं। एक हफ्ते की खर्चे के लिए भी परमानेंट इनकम जामिया के पास नहीं है। बाकी पूरा दूसरे लोगों से, चंदे से, तबर्रुआत से, ज़कात व सदक़ात से जामिया की अखराजात चल रहा है। हम तमाम भाइयों से गुजारिश करते हैं ये अजीम शान खिदमात में शामिल होकर आप लोग खिदमत करने की तौफीक ले लीजिएगा और पूरे आलम में दीन इस्लाम और मॉडर्न एजुकेशन फैलाने की ये खिदमत में शिरकत लेने के लिए कोशिश कीजिएगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया में पूरे हिंदुस्तान के तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। कश्मीर, गुजरात, सिक्किम, उड़ीसा, आसाम जैसे बहुत रिस्की जगहों पे इदारे बनाकर भी मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया आज बहुत बड़े खिदमत दे रहे हैं। हमारे ही इंग्लिश स्कूल्स, मदरसास और प्राइमरी एजुकेशन सेंटर, एडल्ट एजुकेशन सेंटर, कंप्यूटर सेंटर्स वगैरह की एक कॉम्प्लेक्सेस, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस हम गुजरात में शुरू किए हैं, कश्मीर में और यूपी फिलीभीत में अनकरीब इसी साल के अंदर खुला जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में वहाँ हिंदुस्तानी मुसलमान और दूसरे लोग एजुकेशन के लिए तड़प रहे हैं, बहुत मुश्किल बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह काम करने का तौफीक हमें मिल गया। हिंदुस्तान में स्पेशली पश्चिम बंगाल में मरकज़ की कल्चरल सेंटर्स इस्टेब्लिश किया और चैरिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम बहुत आगे चल रहे हैं। 100 कुओं की इंतज़ाम किया और गुरबत में लोगों के दरमियान राइस बांट रहे हैं, गोश्त बांट रहे हैं। ऐसे ही वो सर्दी के मौसम में ओढ़ने की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। इस सब के अलावा सबसे ज़्यादा तालीम के तरफ तवज्जुह करके हर जगह पर हमारी पैगाम और सर्विस पहुंच जाते हैं और हर जगह से लोगों को यहाँ आकर पढ़ने के लिए इंतज़ाम भी हम कर रहे हैं। आफ्टर द सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ 3 decades, now Markaz Saqafat Sunniya opened the doors to the Western world. Now the students from Canada, Singapore, African continents are studying here, and Markaz has established a center for them called Global Students Village. Now we are planning to establish a city for this purpose, Global Education City, where Insha'Allah there will be the facilities for all kind of education, spiritual, material and technical. Separate wings for girls and boys from KG to
research levels, that we aim in a big city, there inshallah will be a big residential facility for even foreigners, those who like to stay with us and educate their children in our campus. That inshallah within this next decade, Markaz will achieve a position, it will be counted among the world famous education centers, and it will stand with its identity of moral and spiritual background.